ہفتہ واری اجتماع میں تشریف لائی ہوئی خواتین، آج 27 نمبر کا سبق شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں اہم دعائیں وغیرہ ہیں۔ خواتین سے متعلق ایک واقعہ کتاب میں گزرا ہے، وہ آپ کے سامنے سنانے کا ارادہ ہے۔ عورت کے اندر جب ایمان کی پختگی آ جاتی ہے تو 100 مردوں کا بھی وہ مقابلہ کر سکتی ہے، یعنی اس عورت کا ایمان اور اس کا نیک عمل 100 مردوں کے ایمان اور ان کے نیک عمل کے مقابلے میں بڑھ جایا کرتا ہے، کیونکہ عورت گھر کے اندر چہار دیواری میں رہنے والی ہوتی ہے، زیادہ دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں رہتا، بازاروں میں آنا جانا بھی کم ہوتا ہے، مرد کی طرح مساجد میں جانا، دینی محفلوں میں مجلسوں میں جانا بھی کم ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی عورت کے اندر ایمان کی پختگی ہے اور اعمال صالحہ کی پابندی ہے تو پھر وہ عورت دوسرے 100 مردوں کے مقابلے میں بھاری پڑ جاتی ہے۔ ایک اللہ والے کا گزر ہوا، راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی جو چرخہ چلا رہی تھی۔ چرخہ کہتے ہیں، ایک پہیا ہوتا ہے، چاک، ویل، سپننگ ویل، اور اس کے ایک سائیڈ میں کنارے پر روئی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس روئی میں سے تاگا نکال کر اس ویل میں لگاتے ہیں، چاک میں، اور وہ گھماتے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، روئی میں سے تاگا بنتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو اس چلانے والی وہ جو ویل ہے، چاک ہے، اس کو بولتے ہیں چرخہ، سپننگ ویل، جس سے دھاگا بنایا جاتا ہے روئی سے نکال کر۔ تو پہلے زمانوں میں ہاتھ سے ہی اس طرح روئی سے تاگا نکالا کرتے تھے اور ان کو کپڑا سینے میں استعمال کرتے تھے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی پہلے اس کا رواج تھا، روئی سے تاگا نکالتے تھے، چاک گھما کر کے۔ آج بھی پرانے علاقوں میں، پرانی جگہوں پر اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو اس اللہ والے کا گزر ہوا راستے سے، تو انہوں نے کیا دیکھا، ایک بوڑھی عورت چرخہ چلا رہی تھی، روئی سے تاگا نکال رہی تھی اور وہ پہیا چاک گھما رہی تھی۔ تو اللہ والوں نے اس بوڑھی عورت سے مذاق کرنا چاہا، ہنسی مذاق۔ بوڑھی عورت ہے تو پردے کی بھی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، جب عورت کی عمر 60 سے زیادہ اوپر ہو جائے تو پھر نامحرم سے بھی بات چیت کرنے میں گنجائش مل جاتی ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہنسی مذاق فرمایا ہے۔ ایک بوڑھی عورت راستے سے گزر رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھیے کو دیکھا اور سلام کیا
اور کہنے لگے جنت میں بڈھی نہیں جاتی، بڈھی جو ہے جنت میں نہیں جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو وہ بوڑھی عورت پریشان ہو گئی کہ میں تو بڑھیا ہوں، اور میرے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ تو تھوڑے ہی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ اس کو جوان بنا دیا جائے گا۔ تب جا کر وہ عورت ہنس پڑی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا ہنسی مذاق فرما لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آ کر کے کہنے لگے حضرت مجھے سفر میں جانا ہے اور میرے پاس سفر کرنے کے لیے اونٹ نہیں ہے، آپ مجھے ایک اونٹ عطا فرما دیجئے، کسی سے دلوا دیجئے تاکہ میں سفر میں جا کر واپس آ سکوں۔ اونٹ مانگا اس صحابی نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ارے بھائی اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ وہ صحابی ہنس پڑے اور کہنے لگے حضرت بچے کا میں کیا کروں گا، بچے کے اوپر میں بیٹھ بھی نہیں پاؤں گا، وہ میرا وزن اٹھا نہیں پائے گا، لمبا سفر ہے، آپ مجھے اونٹ دے دیجئے، بچہ نہیں چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے ارے بھائی جو اونٹ میں تم کو دوں گا وہ بھی تو کسی کا بچہ ہے، جو اونٹ میں تم کو دوں گا وہ بھی تو کسی کا بچہ ہے۔ تو وہ صحابی اور دوسرے صحابہ سب ہنس پڑے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہنسی مذاق جس میں جھوٹ نہ ہو اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے تو اس کی اجازت ہے، جائز ہے۔ تو وہ اللہ والے راستے سے گزر رہے تھے، ان کو ایک بڑھیا مل گئی، اور وہ بڑھیا چرخہ چلا رہی تھی۔ تو اللہ والے نے اس بڑھیا سے پوچھا ارے بڑی امی بتاؤ تم نے پوری زندگی بس یہ چرخہ چلانے میں گزار دی ہے، بس تم یہ چاک گھماتی رہتی ہو اور روئی سے تاگا نکالتی رہتی ہو، تم نے پوری زندگی اسی طرح گزار دی، کیا تم نے دین کچھ سیکھا؟ اس اللہ والے نے پوچھا۔ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی ہاں میں چرخہ چلاتی ہوں، لیکن میں نے دین بھی بہت سیکھا ہوا ہے، دین کی باتیں بھی مجھے بہت معلوم ہیں، اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لے بیٹا۔ تو اللہ والے نے کہا اچھا یہ بڑھیا چرخہ چلاتی ہے، گاؤں کی رہنے والی ہے، اس کو بھی دین کا کچھ نالج ہے، اور سوال پوچھنے کے لیے بڑھیا بول رہی ہے۔ تو اللہ والے نے پوچھا اچھا بڑی امی ذرا بتاؤ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے بارے میں سوال پوچھا، اس دنیا کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے؟ تو بوڑھی عورت کہنے لگی ہاں کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہے۔ تو اللہ والے نے پوچھا تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کیا ایویڈنس ہے تمہارے پاس، کیا پروف ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ تم کیسے ثابت کرو گی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے جواب میں کہا یہ دیکھو یہ جو میرا چرخہ ہے نا یہی اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر
یہ جو میرا چرخہ ہے جسے میں گھماتی رہتی ہوں یہی دلیل ہے، پروف ہے۔ اللہ والے نے پوچھا کیسے؟ اس چرخے سے تم اللہ کے موجود ہونے کو ثابت کرو گی؟ تو اس بوڑھی عورت نے جواب میں کہا دیکھو یہ چرخہ ہے نا، اس کا جو پہیہ ہے، چاک ہے، ویل ہے، جب تک میں گھماتی رہتی ہوں یہ گھومتا رہتا ہے، اور جب میں اس کو نہ چلاؤں، بند کر دوں، اٹھ کر کے چلی جاؤں تو یہ چلنا بند کر دیتا ہے۔ تو اب تم ہی بتاؤ، ایک پہیہ، ایک ویل جس کو اگر میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، اگر میں رک جاؤں نہ چلاؤں تو رک جاتا ہے، تو اتنا بڑا آسمان ہے، اتنی بڑی زمین ہے، ڈیلی چاند نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، وقت پر بارشیں ہوتی ہیں، دنیا میں انسان آتے ہیں، مر کر چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے پیدا ہوتے ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، ہوا کے پرندے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہیں، یہ دن رات سارا کا سارا نظام بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چلے گا؟ آفٹر آل ایک ویل جس کو میں نہ گھماؤں تو یہ نہیں گھومتا، تو اتنا بڑا آسمان اور زمین، چاند، سورج، یہ سارا کا سارا نظام اور یہ سارا کا سارا سسٹم کیسے چل رہا ہے تم بتاؤ؟ تو اللہ والے وہیں اسٹن ہو کر کے رہ گئے، کھڑے رہ گئے کہ بوڑھی عورت کا تو بڑا دماغ ہے، بہت اس کے پاس نالج ہے، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر اس نے زبردست دلیل دی ہے۔ پھر پوچھا اچھا امی جان یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ ایک ہے یا انیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے یا دو ہے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے بیٹے، دو نہیں ہے، خدا صرف ایک ہے اور اس کا نام اللہ ہے۔ تو اس اللہ والے نے پوچھا اس پر تمہارے پاس کیا پروف ہے، کیا ایویڈنس ہے، کیا دلیل ہے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا یہی میرا چرخہ اللہ کے ایک ہونے پر دلیل ہے، یہ جو پہیہ میں گھماتی ہوں یہی دلیل ہے اللہ کے ایک ہونے پر۔ تو اس اللہ والے نے پوچھا اچھا اس چرخے سے تم ثابت کرو گی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، دو نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے بتاؤ کیسے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا دیکھ بیٹا، اس چرخے کو میں اکیلی چلاتی ہوں، گھماتی ہوں، اگر اس چرخے کو میرے ساتھ میں کوئی دوسری عورت بھی آ کر بیٹھ جائے اور وہ بھی چلانے لگے تو یہ چرخہ بہت تیز چلنے لگے گا اور تاغا جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر میں اس چرخے کو رائٹ سائڈ گھمانا چاہوں، اس پہیے کو، اس چاک کو، اس ویل کو رائٹ سائڈ گھمانا چاہوں، اور میری برابر میں جو عورت یہ چرخہ لے کر کے بیٹھی ہے یہ اگر لیفٹ سائڈ گھمانا چاہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ میرے منشے کے مطابق یہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح زمین اور آسمان کو، ساری کائنات کو چلانے والا ایک نہ ہوتا، دو ہوتے تو یہ 24 گھنٹے نہ ہوتے، دن کے 12 گھنٹے ہوتے، کیونکہ دونوں مل کر کے اس کو چلائیں گے تیز تیز تو رفتار بڑھ جائے گی، سپیڈ بڑھ جائے گی، 24 گھنٹے نہ ہوتے دن کے بلکہ 12 گھنٹے ہوتے دن رات کے۔ اور اسی طرح اگر ایک خدا چاہے کہ سورج کو 6 بجے لے کر آنا ہے اور دوسرا خدا چاہے کہ 6:30 بجے لے کر کے آنا ہے تو دونوں میں ٹکراؤ ہوگا، دونوں میں لڑائی ہوگی،
اور دنیا کا نظام درہم بھرم ہو جائے گا۔ جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، چاند اپنے وقت پر نکل رہا ہے، بارش اپنے وقت پر ہو رہی ہے، اور ستارے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، بادل، زمین، آسمان، سمندر، پانی، آگ، مٹی، ہوا، سب اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ کسی بھی طرح کا کوئی خلل واقع نہیں ہوا، تو کیا سمجھ میں آیا؟ یہی سمجھ میں آیا کہ کائنات کا نظام چلانے والا ایک ہے، بس انیک نہیں ہے۔ تو اللہ والے بہت زیادہ حیرت میں پڑے کہ واقعی اس بوڑھی عورت کا ایمان بڑا مضبوط ہے، اگرچہ یہ کام کرتی ہے، دنیا کا چرخہ چلاتی ہے، لیکن اس کے پاس اسی کام کے اندر سے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان مضبوط کرنے والی دلیل موجود ہے۔ تو خلاصہ کلام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے اندر جب ایمان کی پختگی آتی ہے تو پھر ہر چیز میں وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے لگتی ہے، سمجھنے لگتی ہے۔ بہت ساری عورتیں اور مائیں اس طرح کی امت میں گزری ہیں جو کھانا پکاتی پکاتی کئی سورتیں قرآن شریف کی پڑھ لیا کرتی ہیں، وہ اپنے برتن وغیرہ صاف کرتی کرتی درود شریف پڑھ لیتی ہیں، استغفار پڑھ لیتی ہیں، کلمہ پڑھ لیتی ہیں۔ آج ہماری خواتین کو شکایت ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا، تسبیح پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، سورہ یاسین پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ بڑا افسوس، بڑی افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام خواتین کی حفاظت فرمائے۔ اگر کرنا چاہے تو سب کے پاس وقت نکل آتا ہے، سب کام کر سکتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ عورتوں کے اندر جب ایمان کی پختگی آتی ہے تو پھر وہ 100 مردوں کے مقابلے میں بھاری پڑ جاتی ہے، ایسا پختہ ایمان ان کے اندر آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں رات کے وقت گشت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ عادت شریفہ تھی کہ وہ راتوں میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلا پھرا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ کون کس حالت میں ہے، کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ رات کے وقت میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے حضرت عمر تھک گئے، تو راستے میں ایک جگہ گھر کے باہر بیٹھنے کی جگہ دیکھی، تو حضرت عمر جا کر کے وہاں بیٹھ گئے کہ تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جاتا ہوں، بعد میں آگے چلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر چبوترے کے اوپر بیٹھ گئے، چونترا جس کو بولتے ہیں۔ گھر کے باہر بیٹھ گئے تو گھر کے اندر کچھ بات چیت کی آواز سنائی دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کان لگایا کہ گھر میں کیا بات چیت چل رہی ہے۔ حضرت عمر چونکہ خلیفہ ہیں، لوگوں کے حالات معلوم کرنا ان کے لیے ضروری ہے تاکہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ ہمیں اور آپ دیوار میں کان نہیں لگانا۔ بعض عورتوں کی عادت رہتی ہے، 2 عورتیں اگر ایک جگہ بات کر رہی ہیں، تیسری عورت آ کر بیچ میں گھس جاتی ہے، کیا آپ بات کرتے ہیں سو؟ انہیں ایسا کر کے بات چیت شروع کر دیتی۔ یا پھر
اجازت نہیں ہے وہاں بیٹھنے کی ان کے ساتھ، تو پیچھے کھڑی ہو کر کے سنتی رہتی ہیں، یا دیوار سے کان لگاتی ہیں، دروازے سے کان لگاتی ہیں۔ یہ سب غلط حرکت ہے۔ جب دو عورتیں بات چیت کر رہی ہوں تو تیسری عورت کو ان کے بیچ میں بغیر اجازت کے بات چیت میں دخل نہیں دینا۔ ان کی بات چل رہی ہے، کون سا میٹر ہوگا، پرائیویٹ ہوگا، پرسنل ہوگا، فیملی میٹر ہوگا، کچھ بھی ہو، ان کو کرنے دینا، بغیر سلام کیے، بغیر پرمیشن کے ان کے بیچ میں جا کر کے نہیں بیٹھنا ان کی بات سننے کے لیے۔ مردوں کے اندر بھی اس طرح کی عادت ہوتی ہے جو کہ بالکل غلط ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ ہیں، لوگوں کے حالات کا معلوم ہونا ان کے لیے ضروری ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کان لگا کر کے سنا۔ کان لگا کر کے سنا تو گھر کے اندر ماں اور بیٹی کے درمیان بحث چل رہی ہے، ڈیبیٹ ہو رہا ہے۔ ماں کہتی ہے اپنی بیٹی سے کہ بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دینا تاکہ زیادہ کمائی ہو۔ بیٹی کہنے لگی امی جان، آپ کو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آرڈر نہیں معلوم کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد آرڈر دیا ہے کہ کوئی بھی ملاوٹ کا سامان نہ بیچے، دودھ میں پانی نہ ملائے، باضابطہ ان کا آرڈر ہے، اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں دودھ میں پانی ملاؤں۔ تو بیٹی سے ماں کہنے لگی ارے پگلی، یہاں نہ تو عمر ہے نہ عمر کا کوئی آرڈر یہاں ہے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے آرڈر گلی کوچوں میں سنانے کے لیے ایک آدمی کو لگا دیا تھا کہ تم جا کر کے ہر گلی میں میرا آرڈر سنا دینا کہ فلاں فلاں کام کرنا اور فلاں کام نہیں کرنا۔ تو اسی آدمی کے بارے میں وہ عورت کہنے لگی کہ اس گھر میں نہ عمر ہے نہ عمر کا کوئی آدمی ہے، تم ملاؤ دودھ میں پانی۔ تو وہ بیٹی اپنی امی سے کہنے لگی امی جان، یہاں اگرچہ عمر نہیں ہے لیکن عمر کا اللہ تو ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اللہ خدا وہ تو ہے نا، جو تیرا رب ہے، میرا رب ہے، ہم سب کا رب ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ پھر اس کے سامنے جب ہم جائیں تو کیا ہم جواب دیں گے؟ یہ گفتگو حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر سے سن رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بچی کی بات بہت پسند آ گئی، اور جا کر کے صبح میں پیغام بھجوایا کہ اس گھر میں جو بچی ہے اس بچی سے میں اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے غریب بچی ہے، حلال کمانا چاہتی ہے، دودھ میں پانی ملانا پسند نہیں، حالانکہ دودھ میں اگر پانی ملایا جائے تو کس کو پتہ چل رہا ہے؟ آج کل تو بہت سارے ایکوپمنٹس ہیں، بہت سارے انسٹرومنٹس ہیں جن کے ذریعے دودھ پتلا ہے یا گاڑھا ہے پتہ لگا لیا جاتا ہے۔ پہلے زمانوں میں تو پتہ لگانا مشکل ہے، ہاں زیادہ اگر پانی ملا لیا تو پتہ لگ جائے گا، لیکن تھوڑا بہت ملا لیں تو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کا اس کے اندر خوف ہے، ڈر ہے اس لڑکی کے اندر، اس نے حرام سے روکا اپنے آپ کو اور حلال پسند کیا، تو اس غریب بچی کا نکاح مالدار گھرانے میں ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے، خلیفہ کا مطلب کیا؟ وقت کے بادشاہ، کنگ آف دا اسلامک کنٹری، ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ تو یہاں سے کیا سمجھ میں آیا کہ اگر ہماری بچیاں بھی
سچ بولنے کی عادت ڈالیں، ہماری بچیاں بھی حلال چیز کو طلب کرنے والی بن جائیں، حرام سے اپنے آپ کو بچیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی بہتر جگہ سے رشتہ آئے گا۔ تو ہمارے اندر اگر نیکی ہوگی، ہماری بچیوں کے اندر اگر نیکی ہوگی، انشاءاللہ ان کا رشتہ اور ان کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ تو اپنی بچیوں کو اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی باتیں سنا کر کے بچیوں کو سمجھانا کہ بیٹا اپنے آپ کو پاک دامن بنا کر کے رکھو، پاک صاف بنا کر کے رکھو، کسی غیر محرم کی نظر تمہارے اوپر نہ پڑے، پردے کا خیال کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ عورتیں جس قدر پابندی اور اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں گی، اسی قدر مرد کی کمائی میں، کاروبار میں اور گھر کے اندر برکت رہے گی۔ گھر کے اندر عورت بے نمازی ہے، صبح میں 7 بجے اٹھنے والی ہے، 8 بجے اٹھنے والی ہے، قرآن شریف گھر میں ایک کنارے میں رکھا ہوا ہے، کوئی اس کو پڑھنے والا نہیں۔ حالانکہ ہر ایک آدمی کو پڑھنا ہے، گھر میں بھی پڑھنا، مرد ہے مسجد میں بھی پڑھنا۔ عورتوں کو چاہیے کہ خاص کر گھر کے اندر نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں اور اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اردو سکھائیں، دعائیں یاد کرائیں اور آداب ان کو سکھائیں، کھانے کا کیا ادب ہے، اٹھنے بیٹھنے کا کیا ادب ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ لوگ برا نہ مانیں، بچیوں کو یہاں تک بتانا ہے کہ بچی اگر کھانا کھا رہی ہے، مثال کے طور پر گھر کے سب لوگ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں اور بچی کو ضرورت کے لیے جانا پڑا اندر ٹائلٹ میں، تو بچی کو یہ سکھانا کہ بیٹا جب تم ٹائلٹ وغیرہ جاؤ تو چھپ کر کے جانا، کسی کے سامنے نہ جانا۔ اگر ہے گھر میں کوئی اور جانا پڑ رہا ہے تو بتائے بغیر چپ چاپ چلی جانا اندر، کسی کو نہیں بولنا، چپ چاپ اٹھ کر کے اندر چلی جانا ہے، جا کر کے اپنا جو بھی ضرورت ہے اس کو پورا کر کے آ جانا، اور بتانا بھی نہیں کہ کہاں جا کر کے آئی۔ چھوٹی چھوٹی عمر سے ہی بچیوں کو اس طرح کی باریک باریک باتیں بتانا، اس سے کیا ہوگا، وہ بچی اس طرح کی باتوں کو سن سن کر کے وہ خود اپنے آپ کو سمجھنے لگے گی کہ مجھے اللہ نے عورت بنا کر کے پیدا کیا ہے، اور عورت کا مطلب ہی ہے چھپانے والی چیز، چھپنے والی چیز۔ اسی طرح بچیوں کو بتانا کہ تم اپنے کپڑوں کو بھی گھر میں ادھر ادھر نہ ڈالا کرو، اپنے جو بھی کپڑے ہیں پہننے وغیرہ کے، جو بھی کپڑے ہیں خاص کر کے اندر پہننے والے کپڑے، ان کو لڑکوں سے چھپا کر کے رکھا کرو۔ چھت پر کپڑا ڈالنے جائیں وہاں پر بھی چھپا کر کے سائیڈ میں، سمجھ میں نہ آئے اس طرح سے اس کو سکھانا۔ کوئی اندر کے کپڑے ہیں ان کو ڈالا ہے تو وہ ایسی جگہ ڈالیں کہ نظر نہ پڑے، یا نظر پڑ سکتی ہے تو اس کے اوپر کوئی پتلا کپڑا ڈال دیا جائے، جیسے اوڑھنی اس کے اوپر ڈال دیا تو سورج کی گرمی میں اوڑھنی بھی سوکھ جائے گی، ساتھ میں اندر کا وہ کپڑا بھی سوکھ جائے گا۔ یا پھر اس طرح کے کپڑوں کو ایسے وقت میں سکھائیں جب مرد گھر پر نہ ہو، لڑکے گھر میں نہ ہو، اسکول چلے گئے، ایسے وقت میں لے جا کر کے سکھانا، اور ان کے واپس آنے سے پہلے ان کو لے کر کے آ جانا کہ بچے اوپر جائیں گے تو دیکھیں گے۔ بچوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، وہ پوچھیں گے یہ کیا کپڑا ہے، یہ کیسا ہے، کچھ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح کی باریک باتوں کی طرف بھی توجہ دینا، اور اسی طرح بچیوں کو سکھانا بچپن سے ہی کہ بیٹی رات میں سوتے وقت تم کو سکارف پہن کر کے سونا ہے، نیند میں جو ہے پردہ کھل جاتا ہے،
गले से नीचे का हिस्सा नज़र आ जाता है, स्कार्फ पहन करके। वो जो कंबल है, बेडशीट है, उसको लड़कियां बच्चियां ओढ़ती हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो नीचे आ जाता है नींद में। तो इससे क्या होगा, घर में जो दूसरे बच्चे होंगे उनकी नज़र पड़ेगी। वो बच्चे हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है। तो इसलिए बच्चियों को बताना कि सोते वक्त भी तुम्हें स्कार्फ पहन करके सोना। अगर सिर्फ लड़कियां हैं तब भी इसका एहतमाम करना। कोई औरत ये ना समझे कि घर में तो कोई मर्द नहीं है, सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां है तो यहाँ कोई मसला नहीं। नहीं, मसला है। एक औरत का जिस्म भी दूसरी औरत के लिए पर्दे वाला है। बग़ैर सख्त मजबूरी के पर्दे की जगह औरत भी नहीं देख सकती, औरत की पर्दे की जगह। वो तो एकदम सख्त मजबूरी में इलाज के तौर पर, जैसे डॉक्टर देखता है इस तरह सख्त मजबूरी में देखना, वरना नहीं। और डॉक्टर का नाम आ गया तो वो भी बता दूं आपको। अपना इलाज कराने के लिए आप कोशिश ये करें कि सिर्फ और सिर्फ लेडी डॉक्टर के पास आप जाया करें। लेडी डॉक्टर, चाहे वो थोड़ा कम जानने वाली हो, उसी के पास आप जाया करें और अल्लाह से दुआ मांगे। शिफा देने वाला तो अल्लाह ताला है। अगर अल्लाह ताला आपको शिफा ना दे, सेहत ना दे, दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाकर आप अपना ट्रीटमेंट करा लीजिए, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि शिफा तो अल्लाह के हाथ में है। आप अल्लाह से दुआ मांग करके जाएं, ऐ अल्लाह मैं औरत ज़ात हूँ, मैं किसी मर्द के हाथ में अपना हाथ नहीं दूंगी, मैं उससे चेकअप नहीं कराऊंगी। ऐ अल्लाह हमारे शहर में फ़लाँ लेडी डॉक्टर है, थोड़ा कम पढ़ी लिखी है लेकिन करती है वो काम, ऐ अल्लाह मैं उसके पास जा रही हूँ, मुझे शिफा अता फरमा। बहुत सारी औरतें इस तरह की गुजरी हैं। हैदराबाद में एक औरत के बारे में इसी तरह का वाक़या एक बहुत बड़े आलिम दीन से सुना कि उनकी आंखें ख़राब हो गई थी। कुरान पढ़ती थी, नमाज़ पढ़ा करती थी, उम्र ज़्यादा हो गई, अब आंखें नज़र नहीं आती। तो घर के बच्चों ने कहा कि अम्मी जान चलो, फ़लाँ जगह डॉक्टर है, वो आँख का इलाज बेहतरीन करता है, छोटा सा ऑपरेशन करेगा और उसके बाद आपकी आँख ठीक हो जाएगी, सब नज़र आने लगेगा साफ साफ। तो माँ कहने लगी कि बेटा वो तो मर्द है ना, नामहरम है ना, मैं उसके सामने अपना चेहरा खोलना पसंद नहीं करती, मुझे अंधी बन करके रहना पसंद है, लेकिन अपना चेहरा उस गैर आदमी के सामने खोलना पसंद नहीं है। बताइए कैसी कैसी माएँ औरतें गुजरी हैं। जब औरत के अंदर ऐसा ईमान आता है, ऐसा अमल उनके अंदर आता है, तब उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से करम होता है, उनकी ज़िंदगियों में बरकत, उनकी आल औलाद के अंदर दीनदारी और इसी तरह उनके ख़ानदानों के अंदर दीनदारी आती है। और आखिरत में तो फिर क्या ही कहने, बेहतरीन जन्नत की नेमतें उन सबको हासिल होने वाली। तो खैर, औरतों को इन तमाम बातों का ख़याल रखना। घर में जैसा कि मैंने बताया, कपड़ों के सिलसिले में बताया और बाथरूम आने जाने के सिलसिले में बताया, इन तमाम चीज़ों का ख़याल रखना। लड़कियों को अलग से नहाने जाना, लड़का उठने से पहले लड़कियां नहा करके फारिग हो जाएं, या लड़का फारिग हो करके बाहर आ जाए, गेट आउट हो जाए, तब लड़कियां नहाने जाएं। और इसी तरह लड़कियां जो है बाथरूम के अंदर ही कपड़े पहन ले, सारे कपड़े A to Z। बाज़ घरों में आदत होती है कि सिर्फ थोड़ा मोड़ा कपड़ा पहन लेती हैं और आकर के अपने रूम में आकर के कपड़ा पहनती हैं। बिल्कुल गलत ये तरीका है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना। बाथरूम के अंदर जाते वक्त ही सारे कपड़े लेकर के चली जाना और वहाँ नहा धोने के बाद वहीं पर सारे कपड़े चेंज करके आना है। बाज़ मर्तबा ये भी आदत होती है बच्चियों में,
وہ کوئی چیز بھول جاتی ہے تو وہ باتھ روم کے اندر سے ہی چلاتی ہے میرا یہ کپڑا لا کے دو، وہ کپڑا لا کے دو، حالانکہ گھر میں دوسرے بچے بھی ہیں، لڑکے ہیں۔ یہ غلط ہے، اس طرح سے نہیں کرنا۔ اگر کوئی چیز پوچھنا بھی ہے تو صرف دروازہ کھٹکھٹانا، دروازے کو کھٹکھٹانا، امی سننا، کیا دروازے سے آواز آ رہی ہے، امی جائے، بچے کو نہ بھیجے، دیکھ رہے کیا بولتی ہے کہ انہیں نہیں، ماں خود اٹھ کر کے جائے، کیا ہونا ماں، کیا پریشانی، وہ بولے گی تب یہ چپکے سے لے جا کر کے اس کو وہ کپڑا دے کر کے آئے گی۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو اکثر گھروں میں معلوم نہیں ہے، معلوم ہے یا پھر توجہ نہیں ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ مرد کو مرد کی طرح، عورت کو عورت کی طرح سے زندگی گزارنا ہے، اور اس میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا دیکھ بھال اس طریقے سے کریں۔ خیر، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبق نمبر 27 دیکھیے۔ میری باتیں شاید آپ کو عجیب و غریب لگتی ہوں گی، لیکن کام کی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے آپ اس کو پلے باندھ لیجئے، یاد رکھ لیجئے اور دوسروں کو بھی بتائیے۔ ضرورت کی چیز ہوتی ہے تو میں بتاتا ہوں، ورنہ میں نہیں بولتا ہوں۔ سبق نمبر 27، صبح اور شام کا عمل۔ اس سے پہلے بھی صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، یا صبح اور شام دونوں وقت پڑھی جانے والی دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب مزید اس میں کچھ چیزیں۔ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ تابعی فرماتے ہیں، حضرت عطا ابن ابی رباح یہ کون ہے؟ تابعی ہیں۔ تابعی کا مطلب کیا؟ انہوں نے کسی صحابی کو دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا ان کو صحابی کہتے ہیں، بہت سارے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں، اور صحابہ میں سے کسی نے دیکھا تو اس آدمی کو بولتے ہیں تابعی، یعنی صحابہ کے تابع چلنے والے، فالو کرنے والے، تابعی۔ تو حضرت عطا یہ بہت بڑے تابعی ہیں رحمہ اللہ تعالی، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جو شخص علی الصبح، یعنی صبح ہی صبح، فجر کی نماز سے پہلے یا تہجد کے وقت میں یا فجر کی نماز کے بعد کم از کم، جو شخص علی الصبح سورہ یاسین پڑھ لے۔ سورہ یاسین 6 پیج کی سورت ہے، مشکل سے 6 پیج کی سورت، اور اس کو پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بول رہا ہوں۔ اگر کوئی عورت بالکل آہستہ سے پڑھنے والی ہے تو 15 منٹ میں پڑھ لے گی، اور روزانہ پڑھتی رہے گی، روزانہ پڑھتی رہے گی تو پھر 10 منٹ میں، 7 منٹ میں بھی اس سورت کو پڑھا جا سکتا ہے، 7-8 منٹ میں تجوید کے ساتھ۔ تو سورہ یاسین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جو شخص علی الصبح سورہ یاسین پڑھ لے، شام تک کی اس کی حاجتیں پوری کر دی جائیں گی۔ اللہ اکبر! دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے ایک سورت پڑھنے کی۔ سورہ یاسین صبح میں پڑھ لیجئے، 10 منٹ آپ نکال لیجئے، تو شام تک آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی ضرورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے گا۔ کتنا آسان ہے عورتوں کے لیے پڑھنا۔ مردوں کا قصہ چھوڑیے، وہ تو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، عورت کے لیے کتنا آسان ہے۔ صبح کی نماز سے پہلے یا صبح کی نماز کے بعد 10 منٹ اگر عورت نکال کر کے یہ نہ پڑھ سکے تو کس قدر بدقسمتی کی بات ہے، بد نصیبی کی بات ہے۔ پھر عورتیں کہتی رہتی ہیں کہ گھر میں
بے برکتی ہے، فلاں کام اٹکا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کر کے دیکھے عمل، 40 دن تک لگاتار کر کے دیکھو آپ، کتنی برکت گھر میں ہوگی اور گھر کے سارے کام کتنے آسانی کے ساتھ ہو جایا کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورہ واقعہ یہ بھی چھوٹی سی سورت ہے، 3 پیج کی یہ سورت ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنے میں 5 منٹ یا 6 منٹ لگیں گے، بلکہ اس کو زبانی بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔ رات میں پڑھنا، مغرب کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے تک کبھی بھی جو آدمی اس کو رات میں پڑھ لے اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ فاقہ کا مطلب کیا؟ غریبی نہیں آئے گی اس میں، اس آدمی کو غریبی نہیں آئے گی، وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم یہ سورت گھر کی بچیوں کو زبانی یاد کرا دیا کرتے تھے اور بولتے تھے کہ بیٹی اس کو روزانہ رات میں پڑھ لیا کرنا، گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ روزانہ رات میں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے کم از کم سورہ واقعہ کو پڑھ لیا کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے، یہ انی ہو گیا، سپیلنگ مسٹیک، انی ہو گیا، عنہ نون کے بعد ہا ہے، خیر اردو میں، انگلش میں تو صحیح ہوگا، ہاں انگلش میں صحیح ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تک سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے، 20 پر 1 پارے میں ہے یہ الف لام میم سجدہ، اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک یہ 29ویں پارے میں ہے، 20 پر 9 پارے میں ہے، نہ پڑھ لیتے تھے اس وقت تک سوتے نہ تھے۔ یعنی حضور رات میں سونے سے پہلے یہ دونوں سورتیں ضرور پڑھا کرتے تھے، جب تک یہ دونوں سورتیں نہ پڑھ لیتے نہیں سوتے تھے۔ الف لام میم سجدہ 2 پیج کی سورت ہے، سورہ تبارک الذی یہ بھی 2 سوا 2 پیج کی سورت ہے، دونوں ملا کر کے مشکل سے 10 منٹ لگے گا۔ عورتیں پڑھنا چاہیں تو رات میں پڑھ سکتی ہیں آرام سے سونے سے پہلے۔ موبائل دیکھو بولے تو 1 گھنٹہ دیکھ دیں، موبائل دیکھو، گھر کو موبائل دیے تو 1 گھنٹہ ہونا تو دیکھ لیتی، کیا دیکھتے ہیں، نہیں اب بھی چالو کری سو بولتی، پورا سیریل دیکھ لیتی، فلم دیکھ لیتی، گانے وغیرہ سنتی، نوا کیا تو مرغی کا میٹھا بنانے کا طریقہ آیا کیا یوٹیوب میں وہ دیکھتی، نوا ڈیزائن کیا تو آیا کیا کپڑے کا یا گلے میں ڈالتے سو چینہ کا بنگڑیاں کا، یہ سب گھنٹہ 1 گھنٹہ چاہے عورتیں موبائل دیکھیں گی، لیکن قرآن پڑھنے کے واسطے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کو کیا جواب دیں گی نہیں معلوم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے ان دونوں سورتوں کو جب تک نہیں پڑھتے تھے سوتے نہیں تھے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اور سورہ تبارک الذی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص کو سفارش کر کے اس نے بخشوا دیا، اس صورت نے تبارک الذی نے ایک شخص کو سفارش کر کے بخشوا دیا، یعنی
جو آدمی روزانہ سونے سے پہلے سورہ تبارک الذی پڑھے گا، عورت ہو یا مرد، یہ سورہ تبارک الذی اس کے لیے اللہ کے یہاں سفارش کرے گی، اے اللہ یہ آدمی، یہ عورت جب تک مجھے نہیں پڑھتی تھی، سوتی نہیں تھی، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ بتائیے، قبر میں ساتھ آنے والی صورت ہے، قیامت میں ساتھ آنے والی صورت ہے۔ اس لیے آج سے ارادہ کریں کہ روزانہ صبح میں سورہ یاسین، رات مغرب کے بعد سورہ واقعہ، چھوٹ گیا تو عشاء کے بعد، اور اسی طرح سونے سے پہلے الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک پڑھ لیا کریں۔ حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ شکر کرنے والا دل رکھے، یعنی اس کا دل کیسا ہونا؟ شکر گزار ہونا، شکوہ شکایت کرنے والا دل نہیں ہونا، شکریہ ادا کرنے والا ہونا دل۔ جو بھی نعمت ملی، چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، آج کھانے کو بریانی ملی، پرسوں کھانے کو چٹنی روٹی، اور ایک دن کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، ہر حالت میں اللہ کا شکر کرنے والا دل اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ خوشی ہو، غمی ہو، صحت ہو، بیماری ہو، سفر میں ہو، گھر پر ہو، ہر حالت میں دل کیسا ہونا؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا ہونا۔ ذکر کرنے والی زبان رکھے، آدمی کی زبان کیسی ہونا؟ ذکر کرنے والی زبان۔ بیکان کی زبان کیسی؟ گالیں دینے والی زبان، گالیاں دینے والی زبان، شکوہ شکایت کرنے والی زبان۔ تمہارے کمپے کو ایس ٹائم سے میں سکونیز دیکھی نہیں ہوں۔ ہمارا ابا منجھے اچھا پھولا میں رکھو پال لے تھے، اسے پتہ نہیں کہ پھولوں کے نیچے کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ جب تک وہ بچی باپ کی ہے وہ پھول ہے، لیکن سسرال میں وہ آتی ہے تو پھر اسے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ وہ خود ذمہ دار ہے، وہ خود بیوی ہے شوہر کی، شوہر کا کام کرنا، بچے ہوئے تو بچوں کے لیے کام کرنا، اور گھر میں ساس سسر ہیں تو ان کی بھی جو ضروری خدمت ہے وہ کرنا۔ دیوران کے جٹھانان کے ان کے کام کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں کبھی کبھی کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں۔ ساس سسر کا کام تو تھوڑا موڑا کر سکتی ہے، کرنا ہے، زیادہ کام نہیں ڈالنا عورت کے اوپر۔ بہت زیادہ کام اس کے اوپر ڈال دیا غلط ہے، شوہر کو گناہ ہوگا۔ بہرحال تو زبان کیسی رکھنا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ ذکر کرنے والی زبان رکھے۔ زبان کے اوپر کیا ہونا؟ ذکر ہونا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہم صلی علی محمد، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جو بھی آتا ہو چلتے پھرتے پڑھتے رہنا، اٹھے تو بسم اللہ، بیٹھے تو الحمدللہ، دروازہ کھولے تو بسم اللہ، دروازہ بند کرے تو بسم اللہ، چلتے پھرتے زبان پر ذکر رہنا، بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ ایسی عورتیں اگر پانی میں دم کر کے دیں گی کسی کو تو فوراً اس کا اثر بھی ہوگا۔ گالیاں دیتے سو زبان سے پورا قرآن پڑھ کو دم کر کو دیے تو بھی کیا بھی اثر ہوتا نہیں۔ زبان پاک صاف رہے، ذکر کرنے والی رہے۔ اور آگے کیا لکھا؟ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلے کیا فرمایا؟ ہر شخص کو چاہیے کہ شکر کرنے والا دل رکھے، ذکر کرنے والی زبان رکھے، اور ایسی مومن بیوی رکھے جو آخرت کے کاموں میں تمہاری مدد کرے۔
یعنی بیوی کیسی لانا گھر میں جو آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو، یعنی وہ دیندار ہونا عورت، دیندار عورت سے نکاح کرو، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ بیوی ایسی ہونا جو آخرت میں کام آ سکے، ایسے کام کرواتی ہو دنیا میں، ایسی عورت سے نکاح کرنے کو حکم دیا گیا۔ اور ہمیں رشتے دھنلاتے سو کیسے؟ ہمیں رشتے دھنلاتے سو ہمارے بچے کو جہیز سب سے زیادہ کون دینے والا ہے وہاں رشتہ لے جاتے ہیں۔ ہمارا بچہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، برجاں بن ڈالتا، خبراں کھود ڈالتا ہے۔ ہمارے بچے کو اطلاع کا ہونا، جوڑے کو، گھوڑے کو ذرا زہر کا باٹل بھی ڈالنا اسے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جہیز لینا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ دینداری کو دیکھ کر کے نکاح کرنا، رشتہ دیکھنا، دینداری دیکھنا، لڑکی کیسی ہونا؟ دیندار، قرآن اچھا پڑھنے والی ہو، اردو اچھا پڑھنا جانتی ہو، لکھنا جانتی ہو، چار آدمیوں میں بیٹھ کر کے کچھ دین کی بات بول سکتی ہو، چار بچیوں کو وہ کچھ پڑھا سکتی ہو، سکھا سکتی ہو، پردہ دار ہو، اس طرح کی بچیوں کو تلاش کرنا۔ تو کیا ہوگا؟ وہ لڑکی آپ کے لڑکے کو آخرت میں جنت میں لے جائے گی۔ اگر جہیز والی لڑکی کو لائیں گے جسے نہ قرآن پڑھنا آتا، جسے نہ نماز پڑھنا آتا، نہ کھانا بنانا آتا، پردے کا کوئی خیال نہیں، وہ عورت، وہ لڑکی آپ کے بچے کو جنت میں نہیں لے جائے گی، جہنم میں لے جائے گی۔ تو گویا آپ نے پیسہ لے کر کے جہنم کو خریدا ہوا ہے۔ آپ کے گھر میں دین آئے گا، دین کے ساتھ میں برکت بھی آئے گی۔ آپ کے گھر میں صرف دنیا ہے، دین نہیں ہے، تو وہ دنیا آپ کو تباہ و برباد کر دے گی۔ نماز کا مسئلہ، اس سے پہلے نماز کے مسائل بہت سارے گزرے ہیں، یہ اسی کا کنٹینویشن ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ جلسے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں۔ جلسے کے بعد یعنی ایک سجدہ آپ نے کیا، اس کے بعد بیٹھی، تو یہ جو بیٹھنا ہے نا، اس کو بولتے ہیں جلسہ۔ تو اس جلسے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جانا، اور اس سجدے کو بھی پہلے سجدے کی طرح ادا کریں۔ یعنی یہ جو دوسرا سجدہ ہے، جلسے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے آپ گئیں، تو یہ جو دوسرا سجدہ ہے اس کو کیسے کرنا؟ پہلے سجدے کی طرح کرنا۔ پہلا سجدہ آپ نے کیسا کیا؟ پہلے زمین پر ناک رکھا، پھر پیشانی، پھر ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت زمین میں بچھا دیے، اور دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو چھپا لیا، اور پیٹ کو ران سے ملا لیا۔ اس طرح دب کر کے، چپک کر کے آپ نے پہلا سجدہ کیا، تو اسی طرح چپک کر کے دوسرا سجدہ بھی کرنا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یعنی رکوع کے بعد اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ رکوع سے یعنی نماز میں آپ کھڑی ہیں، قیام کی حالت میں ہیں، سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی، اس کے بعد اگلی سورت پڑھی، اس کے بعد رکوع میں گئے اور رکوع سے اٹھے، اس کے بعد اطمینان سے سجدہ کرو۔ پھر سجدے سے سر اٹھاؤ، یعنی پہلے سجدے کے بعد سجدے سے سر اٹھانا ہے، اور اطمینان سے بیٹھو۔ پہلے سجدے کے بعد سر اٹھا کر کے اطمینان سے بیٹھنا، سیدھا بیٹھنا۔ اسی بیٹھنے کو کیا بولتے ہیں؟ جلسہ بولتے ہیں۔ اطمینان سے بیٹھ گئیں پہلے سجدے کے بعد،
اس کے بعد دوسرا سجدہ اطمینان کے ساتھ کرو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ ایک سجدہ ہو جانے کے بعد اطمینان کے ساتھ بیٹھنا دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے۔ بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، پہلا سجدہ کیا اور سر تھوڑا سا اٹھایا، سیدھا نہیں بیٹھی، وہ فوراً دوسرے سجدے میں چلی جاتی ہے۔ اس طرح سے ان کا سجدہ ادا نہیں ہوگا اور ان کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے مکروہات، اس سے پہلے نماز کے مفسدات کا بیان ہوا، یعنی وہ کام جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ سب اس سے پہلے بتایا گیا۔ اب نماز کے مکروہات کا بیان ہے، یعنی وہ چیزیں جو نماز کے اندر ناپسندیدہ ہیں۔ مکروہ یعنی ایسا کام جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہیں۔ نمبر 1، اپنے کپڑے یا بدن یا زیور سے کھیلنا۔ نماز پڑھ رہی ہیں آپ، نماز پڑھتے پڑھتے کپڑے سے کھیلنے کا، یعنی جو پلو ہے، ووڑنی ہے یا کرتا ہے، ساڑی ہے، اس سے کھیل رہی ہیں، اس میں کوئی دھاگا ہے تو اس میں انگلیاں کر رہی ہے، کوئی ڈیزائن ہے تو اس میں ہاتھ پھیر رہی ہے، تو کپڑے سے کھیلنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح بدن سے کھیلنا، باڑی سے، گال کے اوپر، رخسار کے اوپر بار بار ہاتھ پھیر لینا، پاؤڈر ہے کہ چل گیا کہ وضو کرنے سے، ایسا کر کے پھیرتے رہنا، یا بالوں کو ایسے آگے پیچھے کرتے رہنا، یا زیورات سے کھیلنا، ہاتھ کی انگوٹھی، نماز پڑھ رہی ہیں اور انگوٹھی کو دیکھ رہی ہیں بار بار، اور انگوٹھی آگے پیچھے انگلی سے کر رہی ہیں، یہ سب کیا نماز کو مکروہ بنا دینے والے کام ہیں، یہ سب کام نہیں کرنا۔ نمبر 2، نماز میں انگلیاں چٹکانا۔ نماز پڑھ رہی ہیں، نماز کی حالت میں انگلیاں چٹکا رہی ہیں، انگلیاں توڑنا، اس طرح انگلیاں، ہاتھ کی انگلیاں جو ہے توڑنا، نماز پڑھتے پڑھتے ہاتھ کی انگلیوں کو توڑنا، چٹکانا، یہ کیا مکروہ ہے۔ نمبر 3، دائیں بائیں منہ موڑ کر کے دیکھنا۔ نماز پڑھ رہی ہیں، نماز پڑھنے کی حالت میں تھوڑا سر رائٹ سائڈ گھما کر کے دیکھ لیا، یا لیفٹ سائڈ سر گھما کر کے دیکھ لیا، یہ بھی کیا مکروہ ہے۔ نمبر 4، سلام کے جواب میں ہاتھ اٹھانا اور ہاتھ سے سلام کا جواب دینا، یعنی کوئی آدمی گھر میں آیا، اسے معلوم نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، اس نے سلام کیا، السلام علیکم آپا۔ اب یہ عورت نماز پڑھ رہی ہے، یہ نماز میں زبان سے جواب نہیں دے رہی، ہاتھ کا اشارہ کر رہی، اس کو ہاتھ دکھا رہی ہے، تو یہ کیا نماز کو مکروہ کرنے والی چیز ہے۔ کچھ بھی نہیں بولنا، چپ چاپ نماز پڑھ لینا، نماز کے بعد اسے جواب دینا۔ اگر زبان سے جواب دے دیا عورت نے نماز کی حالت میں وعلیکم السلام، تو نماز گئی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاتھ سے اشارہ کیا تو یہ بھی نماز کا مکروہ عمل ہے، نہیں کرنا۔ نماز نہیں ٹوٹتی لیکن ایسا نہیں کرنا، ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب نہیں دینا، یا سر ہلا دیا، وہ بھی غلط ہے۔ نمبر 5، نماز میں ادھر ادھر سے اپنے کپڑے کو سمیٹنا، سنبھالنا کہ مٹی سے بھرنے نہ پائے، یعنی گرد آلود نہ ہو جائیں۔ نماز پڑھ رہی عورت اب سجدے میں جاتے وقت کپڑے کو سمیٹ رہی ہے، کپڑے کو چاروں طرف سے ایسا، ساڑی کو، جو بھی کپڑا ہے اس کو سمیٹ رہی ہے تاکہ مٹی نہ لگے، نیچے جو کنکر وغیرہ ہے وہ سب اس کے کپڑے میں نہ لگے، یہ سب غلط ہے۔ نماز آپ پڑھ رہی ہیں، نماز کی حالت میں تھوڑا بہت گرد غبار دھول لگ جاتا ہے، لگنے دو۔ ہاں اگر سجدہ کرنے کی جگہ بڑے بڑے کنکر ہیں اور وہ آپ کے پیشانی کو نقصان پہنچائیں گے، تب آپ اس کو ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے ہٹا سکتی ہیں،
باقی کپڑا وغیرہ کو سمیٹ لینا یہ سب کیا نماز میں مکروہ ہے۔ ہاں کپڑا اگر نماز پڑھتے پڑھتے اٹک گیا، پھنس گیا، اس کو تھوڑا ہاتھ سے ہلا دیا تو چلے گا۔ عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے اتاری بذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے، ان کے میڈییشن سے اللہ نے بہت ساری آسمانی کتابیں نازل کیں، جن میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں۔ نمبر 1 تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری۔ نمبر 2 زبور، حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری۔ نمبر 3 انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور نمبر 4 قرآن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں، اور ان میں سے بھی قرآن سب سے زیادہ بڑی کتاب ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ عظمت والی، مقام اور مرتبے والی کتاب یہ قرآن ہے، جو کہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اس میں سے ایک زیر بھی کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس میں گزشتہ پیغمبروں کے واقعات ہے، قیامت تک ہونے والی ساری باتوں کا ذکر ہے۔ قیامت تک یہ کتاب انشاءاللہ باقی رہے گی۔ باقی ساری دنیا کی کتابیں ختم ہو جائیں گی، قرآن باقی رہے گا۔ سنت، کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہ مارنا۔ کھانا ہے اس کے اوپر پھونک نہیں مارنا۔ گلاس میں پانی ہے، چائے ہے، اس میں پھونک نہیں مارنا، یہ بھی سنت ہے، پھونک نہیں مارنا۔ اور اس کا نقصان بھی ہے پھونک مارنے سے۔ منہ کے اندر سے جو ہوا نکلتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کیٹانو ہوتے ہیں، بیکٹیریا، نظر نہیں آتے، وہ آپ کے پانی میں یا آپ کی چائے میں گر جائیں گے اور وہ آپ کے پیٹ میں چلے جائیں گے۔ اس لیے اگر ٹھنڈا کرنا ہے چائے کو تو سائیڈ میں رکھ دینا، پھونک نہیں مارنا۔ ہاں پنکھا وغیرہ چلا سکتی ہے۔ بہرحال یہ سبق نمبر 27 ہے، اور سبق سے پہلے بہت ساری قیمتی باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ آپ سب کو یہ ساری باتیں یاد رکھنا اور دوسری عورتوں کو بھی سنانا اور ان کو بتانا کہ ہفتے میں 1 مرتبہ وہاں چلو، بہت فائدہ ہوگا، دین کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ گھنٹہ تو ویسے بھی آدمی سو کر کے گزار سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے سیریل دیکھتے دیکھتے گھنٹہ گزر جائے گا۔ وہی 1 گھنٹہ اگر یہاں آ جائیں تو کتنا فائدہ ہو جائے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔